الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ، آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ، تو اپنے سفر میں راہ کے پتھر تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر۔ سامعین ذی وقار، اس کائنات کے خالق مالک داتا گنج بخش نے اس کائنات کو معرض وجود میں لا کر اس کے اندر چھوٹی چھوٹی نشانیاں، چھوٹی چھوٹی اپنی قدرت کاملہ کی ایسی نشانیاں اور علامات پیدا کر دی ہیں کہ انسان اگر سبق حاصل کرنا چاہے، اگر سیکھنا چاہے تو ہر بات، ہر چیز، ہر نقطے سے سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے جس بھی چیز کو پیدا فرمایا اس کا ایک مقصد رکھا۔ پانی کو پیدا فرمایا انسان کی پیاس بجھانے کا مقصد ہے، انسان کے لیے رزق کو پیدا فرمایا انسان کے معدے میں بھوک کا تاثر پیدا کر دیا۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا اس کے لیے ایک مقصد رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر فرمایا لعلکم تتقون، کسی عبادت کا مقصد تم متقی بن جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وجہ سبب کیا ہے کہ ہر ایک چیز پلانڈ ہے، ایک پلان کے تحت چل رہی ہے۔ ہم نے دیکھنا کیا ہے، سیکھنا سمجھنا کیا ہے، اس کائنات سے، اس کو بکو پھیلی ہوئی روشنیوں، رنگوں اور پھولوں سے کیا سمجھنا ہے، سیکھنا کیا ہے کہ زندگی کا ایک مقصد، ایک ٹارگٹ فکس کرنا۔ زندگی کا جب ایک مقصد، ایک گول ہوتا ہے، پھر انسان چلتا ہے، اس کا قدم اٹھتا ہے، اس کی منزل کی طرف، اس ڈیسٹنی کی طرف، اس کی منزل کا فاصلہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب بغیر کسی طے شدہ منزل کے کوئی گاڑی نکلتی ہے تو وہ بھی کسی کھائی کا شکار ہوتی ہے، اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاتی۔ پرندہ اپنا گھونسلہ چھوڑتا ہے وہ بھی اس لیے کہ اس نے کہیں سے رزق تلاش کرنا ہے، رزق تلاش کر کے اپنے بچوں کے پاس لوٹتا ہے، اس کی ڈیسٹنی ایک مقصد ہے۔ اگر کسی بھی انسانی سفر کو دیکھا جائے، ڈرائیور اپنی گاڑی کو چلاتا ہے تو اس کے سامنے لمٹ ہوتی ہے، رستہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تم کو، ہم کو جنت سے جب نکالا ہے، جنت سے دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے جانا بھی اسی جنت میں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کی عبادت ہے کیا؟ اللہ کی عبادت وہ رستہ ہے جس کے ذریعے ہم نے جنت پر جانا ہے۔ جیسے ایک بس ڈرائیور جانتا ہے کہ اس نے اس کو ڈرائیو کرتے ہوئے کس روٹ سے جانا ہے، کہاں پہ کھائی ہے، کہاں سے گزر کے جانا ہے اور کس منزل پہ پہنچنا ہے، یہ اس کو معلوم ہوتا ہے، پھر وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے اگر دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے لیے بھی ایک رستہ، ایک راہ متعین کر دی اور اس کے لیے گائیڈ بک کے طور پر قرآن عطا کر دیا۔ تو ہم اپنے مقصد کے تعین میں کن چیزوں کے ذریعے سے اپنے مقصد کے قریب ہو سکتے ہیں؟ ایک مقصد ہمارا ہے پیراڈائز، جنت، جس کے حصول کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ریاضت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے جس کو ہم نے زندگی گزارنے کے لیے اختیار کرنا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، چشمے، چرند، پرند، درخت، ہر چیز بنا کر کے انسان کو ایک سبق دے دیا کہ یہ چیز میں نے تیرے لیے بنا دی ہے، اس سے اپنی معیشت کے اسباب پیدا کر لے، اس سے اپنی معیشت بنا لے، اس سے اپنا رزق چلا لے، اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پال لے اور جنت کی تیاری بھی کرتا رہے۔ اس سے ہم نے دنیا کا مقصد کیسے طے کرنا ہے اور اس پر کیسے پہنچنا ہے، اس کے 3 بنیادی نقاط آپ کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلا، وقت کی قدر کریں، وقت کو ایسا پلان کریں کہ آپ کا کوئی بھی وقت خالی نہ ہو۔ ہر وقت کے لیے ایک کام خاص کر لیں اور ہر کام کے لیے ایک وقت خاص کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی ہی مثالیں اپنی اس کائنات کے اندر رکھی۔ ایک پھول ہے، کھلتا ہے، کوپل کے اوپر ہوتا ہے، جب وہ کلی ہوتی ہے، ابھی چھوٹا سا پھول ہوتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی کشش نہیں ہوتی، پھر وہ پھول کھلتا ہے، خوشبو بکھیرتا ہے، کشش پیدا کرتا ہے، لوگ اس کی طرف امڑتے ہیں۔ لیکن یہی پھول چند دن گزارتا ہے، پتی پتی ہو کر بکھر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔
ایک پھل لے لیں، پھل جب پکنے کے لیے سب سے پہلے ایک پھول ہوتا ہے، پھول سے اس کی چھوٹی سی ایک پھل تیار ہوتا ہے، پھل بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر ایک لمٹ آتی ہے، اس کے اندر وہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسے اس وقت اگر اس کے الگ نہ کیا جائے، اس کو استعمال نہ کیا جائے، تو یہی پھل پھر چند دنوں کے بعد ایسی بدبو پیدا کرتا ہے کہ کوئی اس کو کھانا گوارا نہیں کرتا، اور یہ گٹر کی زینت بن جاتا ہے۔ وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت خاص کر دیا کہ اس کا یہ وقت، اس کے کمال کا وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی زندگی کے اندر ایسا وقت دیکھنا ہے کہ کس وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کو پلان کریں۔ انسان نے اگر چھت پہ چڑھنا ہے تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے زینے طے کرتا ہے، پھر جا کے چھت پہ پہنچتا ہے، ڈائریکٹ کوئی بھی چھت پہ نہیں پہنچتا۔ اسی لیے زندگی کا بھی ایک اگر گول ہے، مقصد ہے، ٹارگٹ ہے، آپ نے زندگی کے اندر کیا کرنا ہے، میں نے کون سا پروفیشنل، کون سی فیلڈ اختیار کرنی ہے، اور کس فیلڈ کے اندر میں نے کون سا اپنا جو ایک گول ہے اس کو اچیو کرنا ہے، یہ آج طے کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹے چھوٹے نکات طے کریں۔ مثلا اگر ایک میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے، اس نے ایم اے کرنا ہے، تو اس کو ایم اے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، اس ماسٹر کے اندر جا کے اس نے کیسے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، فیلڈ کا کیسے اپنے آپ کو ماہر بنانا ہے، اپنے آپ کو استاد کیسے بنانا ہے، کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے اپنے آپ کو ماہر بنائیں، اس کے لیے تیاری کریں۔ وقت بہت اللہ نے دیا ہے، سیکھنا شروع کریں، آج سے اپنے آپ کو بنانا شروع کریں، اپنے آپ کو چلانا شروع کریں۔ آپ چلیں گے اللہ چلائے گا، آپ سیکھیں گے اللہ سکھائے گا، آپ اس معاشرے کی چیزوں سے بھی سیکھنا شروع کر دیں گے جب آپ کا مقصد اور پلان ہوگا۔ اس لیے آج ایک ٹارگٹ رکھیں، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ہدف طے کریں۔ مثلا ایک ایم اے کرنے کے لیے طالب علم میٹرک سے محنت شروع کرتا ہے، اس نے میٹرک کے اندر اچھے نمبر لینے ہیں، پھر ایف اے کے اندر اچھے نمبر لے گا، پھر بی اے کے اندر اچھے نمبر لینے کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اپنا ایم اے اچھا کر سکے۔ اگر اس نے ایم اے کرنا ہے اور میٹرک کے اندر ہی اس کی سپلی ہے، تو اس کو ایم اے کے اندر اس لیول پہ گریڈ پہ کوئی ایڈمیشن نہیں مل سکتا کہ یہ اپنی فیلڈ کا پایا بن سکے، اپنی فیلڈ کا استاد بن سکے۔ سب سے پہلی چیز وقت۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر وقت کی قسمیں اٹھائی، والقمر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جگہ جگہ پہ، والفجر، اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ بتانا کیا مطلوب ہے کہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، انسان کے پاس بڑا اچھی متاع ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سے واز کیا ہے، ہمیں کو فرمایا ہے، یہ وقت کے متعلق ہے، وقت کو اپنے کو بہتر بنائیں۔ دوسری چیز، عزم کر لیں۔ عزم، ایسا عزم ہو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیں پھر اس کے پیچھے قصد ہو، عزم ہو، ایسا عزم ہو جو ہماری خواہشات، ہمارے ارادے اور ہماری ان ضروریات کے پیش نظر بدلے نہ، بلکہ ہماری اس منزل کے لیے ہمیں ہمیشہ چلتا رہنے پر مجبور کر دے۔ ایسا عزم کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم تھا کہ اگر مکہ والے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ لیں، دوسرے ہاتھ پہ لا کے زمین و آسمان رکھ دیں تو میں ڈولنے والا نہیں ہوں، ایسا عزم۔ کیوں؟ جب عزم ہوتا ہے تب انسان ڈولتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے میں نے پانا ہے، میں نے کرنا ہے، پھر کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ جس نے پہاڑوں کو سر کرنا ہوتا ہے وہ ٹیلوں سے نہیں گھبراتا، جس نے بلندیوں کو پانا ہوتا ہے وہ سمندر کی گہرائیوں سے بھی ہو کے گزر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے گوہر پانا ہے، اس نے جوہر لال کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے چھوٹی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جو کسی بھی چیز سے گھبرانے والا نہ ہو۔ A man not meant for defeat. A man can be destroyed but not be defeated. انسان کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، تباہ ہو سکتا ہے اپنی منزل کو پانے کے لیے۔ جب تو نے عزم کر لیا پھر کیا چیز ہے جو تیرے راستے میں رکاوٹ بن سکے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب تو اللہ سے ڈر جائے گا تو اللہ تیرے لیے راستے آسان کر دے گا۔ اللہ کے کام وہ اللہ کے ذمے چھوڑ دے جب تو نے توکل کر لیا ہے۔ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب عزم ہو گیا پھر اللہ پہ توکل کر کے اپنی محنت کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو منزل مقصود تک ضرور پہنچائے گا۔ سب سے آخری اور اہم چیز، تیسری چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے اللہ سے دعا کرنا۔ جب منزل کو پانا ہے سب سے پہلے اس منزل کے لیے گول، چھوٹے سٹیپس رکھنے ہیں۔ ہمیشہ چھوٹے سٹیپس لینے والا اپنے سفر کو جلدی سر کرتا ہے، جو ڈبل سٹیپ لینے کی کوشش کرتا ہے گر جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے زینے طے کرتے ہوئے، اپنا عزم اور توکل اللہ پہ رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں۔ کیوں؟
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پہ گئے ہیں، 313 کو لے کے گئے ہیں، 1000 کے مقابلے میں لے کے گئے ہیں، سجدے میں گر گئے ہیں، دعا جاری ہے۔ جب جبریل علیہ السلام آئے ہیں تب جا کے دعا کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ یہ دعا ہے جو انسان کو اس کی ان لمحات میں فائدہ دیتی ہے، ان لمحات میں انسان کو ایسا مضبوط کرتی ہے، ایسا کڑا انسان بناتی ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں بھی گئے ہیں، پتھر بھی پڑے ہیں، دعا کو ترک نہیں کیا۔ فرمایا مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ ایسے افراد پیدا کر دے گا جو اسلام کو قوت دیں گے۔ پھر اللہ نے پیدا بھی کیے ہیں جنہوں نے اسلام کی کیسی اشاعت کی۔ اس دعا کو لازم پکڑیں، کیونکہ جو دعا ہے وہ انسان کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلے اپنا گول متعین کر لیں۔ دنیا کے اندر گول، اس زندگی کو گزارنے کے لیے ٹارگٹ کیا ہے، اس کے لیے محنت شروع کر لیں۔ چھوٹے سٹیپ بنائیں، وقت کو اپنے ہر وقت کو قیمتی بنائیں۔ قیمتی بنانے کے ساتھ اللہ پر توکل کر لیں، اور تیسرا کام دعا کر لیں۔ جب آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ کی رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دن کو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، رات کو گناہ کرنے والا آ جائے، رات کو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، دن کو گناہ کرنے والا آ کے معافی مانگ لے۔ ہم ہی ہیں جو ہم اللہ کی طرف لوٹتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں۔ ہم ہی سے طے یہ فاصلہ نہ ہوا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، یہ مانا کہ شارق سے بھی قریب ہے تو، ہم ہی سے طے یہ فاصلہ نہ ہوا۔ تو آئیے اپنی زندگی میں عمل کی ایسی شمع روشن کریں کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے ایک ایسی عمارت کھڑی ہو جائے، عمل کی ایسی ایک رسم پڑ جائے کہ آپ کی نسلوں تک آپ کی یہ نیکی چلتی جائے، اور آپ کا یہ جو عزم ہے، آپ کا آج کا کیا ہو جو فیصلہ ہے، آپ کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں سرخرو کر دے، اور اللہ کے دربار میں آپ کو خوش کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں جام کوثر عطا کر دے۔ کیونکہ عمل زندگی میں ہو تو تب ہی انسان کی زندگی زندگی کہلانے کے قابل ہے، وگرنہ زندگی تو ایک کتا بھی گزار کے چلا جاتا ہے، ایک پرندہ بھی گزار کے چلا جاتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی گزر جاتی ہے، گزار وہ بھی رہے ہیں۔ زندگی وہی ہے جو ایک بامقصد زندگی ہو، جو ایک ٹارگٹ کی زندگی ہو۔ وہ 63 سالہ ٹارگٹ تھا، ابھی تک صدیاں ہو گئی ہیں، اس ٹارگٹ پہ محنت ہو رہی ہے۔ اس کو ٹارگٹ کہتے ہیں، اس کو محنت کہتے ہیں، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ وہی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا تھا، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی گر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے، وگرنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب